دوستو ہمارے چینل پاک ویز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویز ٹی وی، محمد منشا۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کے عنوانات میں سب سے پہلے ہم ٹیک اپ کرتے ہیں آئینی ترمیم یا ادروائز آرمی ایکٹ میں ترمیم، یعنی ایکسٹینشن جو آرمی چیف کی اس پر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کے یعنی کیا آئین میں ترمیم ہوگی یا قانون میں ترمیم ہوگی، کیونکہ دونوں مختلف نیچر کی چیزیں۔ اور پھر تھوڑی بات کریں گے مریم نواز کا جو آج لاہور ہائی کورٹ میں ای سی ایل سے نام ریموو کرنے کی پٹیشن ہے اس پر، اور مسلم لیگ نون کی جنرل اسٹریٹجی جو ہے موجودہ صورتحال میں، اور پھر مولانا کے اطمینان کی بات ہوگی، اور آخر میں ایک مختصر سی نظم ہے کمینے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو پہلے ٹیک اپ کرتے ہیں جناب آرمی چیف کی ایکسٹینشن، باجوہ صاحب کا سلسلہ۔ تو کھوسہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں ایگزیکٹ الفاظ جو ہیں جو ایکشنیبل ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ جن پر عمل درآمد کی بغیر ضرورت ہے، یا فیصلہ جس پر عمل درآمد کا تقاضا کرتا ہے، وہ کیا ہے اور کس نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایگزیکٹ میں الفاظ تاکہ دوست جو ہیں ان میں کوئی کنفیوژن نہ رہے، کہ باقی ساری چیزیں جو ظاہر ہے وہ 6 پیراگراف ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ایک پیراگراف 5 جو ہے، 5واں پیراگراف اس کا ایک حصہ ہے کہ while exercising judicial restraint find it appropriate while exercising judicial restraint find it appropriate to leave the matter to the parliament and the federal government to clearly specify the terms and conditions of service of the COAS through an act of parliament, and to clarify the scope of article 243 of the constitution in this regard. Therefore, the current appointment of General Qamar Javed Bajwa as COAS shall be subject to the said legislation and shall continue for a period of 6 months from today, whereas the new legislation will determine his tenure and other terms and conditions of service. اب ان کا سادہ الفاظ میں ترجمہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ عدل والے کہتے ہیں کہ ہم دو ٹوک فیصلہ نہیں دے رہے، جوڈیشل ریسٹرینٹ سے کام لے رہے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم دو ٹوک فیصلہ نہیں دے رہے، بلکہ معاملات جو ہیں کسی دوسرے پر چھوڑ رہے ہیں۔ کس پر چھوڑ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ پر اور فیڈرل گورنمنٹ پر۔ اس میں عام بات یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے ٹو لیو دی میٹر ٹو دی پارلیمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ، یعنی یہ رخصت دی گئی ہے ان کو، یہ کہا گیا کہ آپ یعنی سوچیں اس پر۔ یہ حکم نہیں دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ وی آر ڈائریکٹنگ دی پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا، ہاں فیڈرل گورنمنٹ کو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ڈائریکٹ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی کچھ بھی نہیں کرتی تو پھر بھی کوئی کسی فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، یعنی سادہ لفظوں میں انہوں نے صرف توجہ دلائی ہے کہ یہ معاملہ آپ نے طے کر لیں۔ اچھا، یعنی مسئلہ ان کے ذمہ کیا چھوڑا ہے پارلیمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے، کہ تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ، یعنی پارلیمنٹ میں کوئی قانون لے کے آئیں، اور جو سکوپ ہے 243 کا، یعنی آئین میں جو آرٹیکل 243 ہے اس کے سکوپ کو کلیریفائی کریں، کہ اس کی حدود و قیود جو ہیں وہ طے کریں، اور جو کرنٹ اپوائنٹمنٹ ہے قمر باجوہ کی وہ 6 مہینے کے لیے جاری رہے گی، اور وہ اس جو مذکورہ قانون سازی ہے اس سے مشروط ہوگی، اور جو قانون سازی ہے وہ کیا ہوگی، وہ طے کرے گی اس کی مدت اور دوسرے اس کی شرائط ملازمت۔ اب یہ ہے کہ دونوں پاسبلٹیز ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو کنفیوژن نظر آتا ہوگا کہ نہ حکومت دو ٹوک انداز میں کہتی ہے کہ صرف ترمیم ہونی ہے آئین میں، یا صرف قانون میں، یا دونوں چیزیں ہونی ہیں، اور نہ ہی اپوزیشن کی طرف سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، آپ کو نظر آتا ہوگا کوئی وزیر کہتا ہے آئین میں ترمیم ہوگی، کوئی کہتا ہے نہیں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اپوزیشن جو کہتی ہے، ظاہر انیشیٹو اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہوگا قانون سازی کا یا آئین میں ترمیم کا، وہ تو حکومت کی طرف سے ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ گیو اینڈ ٹیک جو بھی ہوگا وہ پھر اپوزیشن بھی اپنا معاملات اس میں لے کے آئے گی۔ اب یہ ہے کہ بظاہر جو آئین
یعنی جو فیصلہ ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی جتنا ہم سمجھ سکیں، میں سمجھ سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہے صرف آئین میں ترمیم کی بات نہیں ہے، بلکہ ہے صرف لیجسلیشن کی بات۔ اب اگر ترمیم کی بات کی جائے گی، اس پر اصرار کیا جائے گا، تو یہ فیصلہ یہ زیادہ فائدہ ہے اپوزیشن کو، اس لیے کہ اپوزیشن کی مرضی کے بغیر آئین میں ترمیم ہو نہیں سکتی۔ آرمی ایکٹ میں یا سمپل لیجسلیشن تو ہو سکتا ہے کہ بازو مروڑ کے کوئی 14-15 سینیٹر ادھر ادھر ہو جائیں جس طرح پہلے ہوئے تھے، لیکن جب آئین میں ترمیم ہوگی تو 2/3 چاہیے۔ اب 2/3 کا بازو مروڑنا تھوڑا نسبتاً خاصا مشکل کام ہے، اس لیے شاید حکومت جو ہے وہ آسان اور سہل راستہ استعمال کرے اور صرف لیجسلیشن کرے، لیکن جس طرح کی حکومت یعنی انہوں نے نوٹیفیکیشن پر بڑی محنت کی، آؤٹ کم کچھ نہیں نکلا، یعنی ہر چیز کو وہ استعارے کی زبان میں BRT پشاور بنانے کا جو رجحان ہے، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے قانون سازی کی۔ ایک تو پیور ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں، یعنی جو انز اینڈ آؤٹس ہیں، جو آئین سازی یا آئین میں ترمیم یا قانون سازی یا قانون میں ترمیم کی میکینکس ہیں، اس کو طے کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور دوسرا سب سے اہم بات ہے اس سے سیاسی پہلو، کہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کے یہ معاملہ ان کی مدد سے طے ہو سکتا ہے، یہ بھی صلاحیت حکومت میں نہیں ہے۔ تو امکان یہی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کے یہ شکوک و شبہات ہیں یا یقین ہیں کہ پس پردہ جو بینیفیشری ہوں گے، جن کا مفاد ہے اس قانون سازی میں، وہی ایکٹیو ہیں، لہذا جو خفیہ والے ہیں وہ اپوزیشن سے گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر پہلے اور معاملات بھی انڈرسٹینڈنگ والے تھے، اس میں ایک کیٹلسٹ یہ بھی ہے، عمل انگیز ہے، اس نے اس معاملات کو زیادہ دوسرے لفظوں میں وزن دے دیا ہے اپوزیشن کو۔ یعنی جہاں تک ہم جیسے لوگوں کی یہ توقع پوری نہیں ہوئی کہ اس خباثت کے سوراخ کو بند کر دیا جائے، ججوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ہمیشہ کے لیے یہ جہاں سے وہ پنجابی میں سن ماریا جاتا ہے جہاں سے چور جو ہیں وہ سوراخ نکال کے حملہ آور ہوتے ہیں، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی طاقت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا اہل عدل میں، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ پوچا مارا ہے جی۔ تو ان کا بھی کہا کہ دیکھیں جی تمہیں ہم نے یہ ہٹا رہا ہے، ابھی حالات ہیں، آپ مینج کر لو۔ اور دوسروں کو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو تھوڑا کنفیوژن برقرار ہے، اور ظاہر ہے یہ بڑی عام بات ہے، یعنی اسٹیٹ کرافٹ کے لیے یہ اتنا اچھا معاملہ نہیں ہوتا کہ الجھنیں برقرار رہیں اس طرح کے عہدیداروں میں۔ تو بہرحال اس نے اپوزیشن کو پھر ظاہر زیادہ ویٹ دیا ہے۔ پھر اہل اخفا جو ہیں، جو اپنا بنی گالا کے مرشد ہیں اس وقت، جو سومناتھ کے بھگوان ہیں، انہیں اپوزیشن کو پھر ویٹ دینا پڑے گا، اور ویٹ اپوزیشن کے دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جو جبر و ستم جاری ہے اس میں خاطر خواہ کمی ہوگی، اور معاملات جو ہیں آپ کو پتہ ہی، ظاہر ہے نون لیگ جو ہے وہ آلموسٹ ان کے پنجہ استبداد سے اس وقت آؤٹ ہے، اگرچہ اس کے بڑے بڑے اسٹالورٹس رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، یعنی بہت سارے لوگ ہیں بیہائنڈ دی بارز ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ٹاپ جو تھا، یعنی میاں صاحب جو تھے یا مریم صاحبہ تھیں، وہ تو بہرحال نکل گئیں، لیکن ان کے نکلنے کے بعد وہ مینوور کریں گی اپنے باقی ساتھیوں کو بھی، یقیناً ان پر بھی حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ تو اس والے سے ظاہر ہے وہ آئندہ جو چند ہفتوں میں ڈیولپمنٹس ہوں گی بڑی عام ہوں گی۔ تو مریم نواز کی آج ہیرنگ ہے ECL سے نام نکلوانے کا۔ حکومت اس بار تلی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں نکالنا، اس لیے کہ اگر ہائی کورٹ فیصلہ دیتی بھی ہے تو ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، یعنی وہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کریں گے۔ یہ ابھی تک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب فیصلہ آ جائے، اور جو اخفا والے ہیں وہ، کیونکہ ان کو اپوزیشن کی ضرورت ہے، تو وہ کہیں کہ ذرا منہ بند کرو، تو پھر وہ یہ وہ کریں۔ تو بہرحال یہ تقریباً بات طے ہے کہ آج یا کل یا 1-2 دنوں میں مریم کا نام ECL سے نکالنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا، اور یہ بھی اغلب امکان ہے کہ اس وقت بیان بازی کے باوجود حکومت کو بہرحال نام نکالنا پڑے گا، بے شک وہ مینگلیاں ڈال کے دودھ دیں یا ادروائز دیں، بہرحال انہیں یہ معاملہ کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ the powers that be، جو طاقتور حلقے ہیں، جنہوں نے یہ سارا
ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے. ظاہر ہے ان کو ضرورت ہے اپوزیشن کی، اور اپوزیشن کو ان کی ضرورت ہے. دونوں طرف یعنی آگ برابر ہے لگی ہوئی. تو اس کے علاوہ جو یعنی آئینی ترمیم، اور وہی ابھی اسی پر بات کر رہے تھے کہ لگتا یہی ہے کہ یہ کام اگر کرنا ہے تو الخوا نے خود ہی کرنا ہے، حکومتی بس کی یہ بات نہیں ہے. اور دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اٹھ بیٹھ ہی جاری رہے، اور یہ اٹھ بیٹھ جاری رہنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے گزر جائیں. اب یا تو پھر بالکل آئینی بحران ایک سینس میں کہ آرمی چیف بغیر اتھارٹی کے آرمی چیف بنا ہوگا، لیکن ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ دیکھیں مشرف کو اس کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ہٹا دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی آرمی چیف رہا. ہے جی. تو یا تو اس ٹائپ کی صورتحال پیدا ہوگی، اور یا پھر باجوہ صاحب کو مجبوراً گھر توان و کرہن گھر جانا پڑے گا. تو دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کیا معاملہ. بہرحال بڑا دلچسپ ہے، اور اس سارے کنفیوژن میں اگر یعنی ویکنس آئی ہے تو بہرحال اہل اخفاء میں اور باجوے میں یا اس کے ایکسٹینشن کے امکانات میں آئی ہے، یا ایک مذیقہ خیز کردار اور صورتحال حکومت کے لیے ہے. اپوزیشن کے لیے اس میں اوپننگ ہے، موقع ہے کہ وہ کتنے پتے کس انداز سے کس مہارت سے کھیلتے ہیں، اس سے کیا کشید کر سکتے ہیں. یہ اب ان کی مہارت ہے، اور موسٹ پروبیبلی اپوزیشن خاصی مہارتیں رکھتی ہے، تو وہ اس کو بہتری انداز سے ہی یوز کریں گے یقیناً. اب اس سلسلے میں اپوزیشن کی مین پارٹی یعنی نون لیگ جو ہے وہ پہلے سے نسبتاً زیادہ ایکٹیو آن گراؤنڈ بھی نظر آ رہی ہے. مہنگائی وغیرہ کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج وغیرہ کیے ہیں، اور یہ گویا ایک ٹریلر سا چلایا انہوں نے. آئندہ یعنی جب بھی کوئی اہل اخفاء اس بات پر یعنی وہ پوائنٹ آف آخری لمحہ آ جائے گا. جی. اب ایک تو یعنی یہ عجیب کہانی ہے کہ اب اپوزیشن ناراض کریں تو پھر بھی ترمیم نہیں ہوتی، حکومت جو ہے وہ متذبذب ہو جائے تو پھر بھی لٹک جاتا ہے کام. تو دیکھتے ہیں اس میں اب کیا مہارت یوز ہوتی ہے، کیونکہ اگر جیسے کہ مولانا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ان کو جلدی نکالیں تو پھر حکومتی کرندے جو ہیں ان میں ایک چنک ہوگا نا، ایک سالڈ بلاک ہو سکتا ہے. اگر خان صاحب میں صلاحیت ہے تو وہ ناراض گروپ کا بنا لیں، ناراض ان معنوں میں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون نہ کریں. اگرچہ یہ بات تو بڑی بعید از خیال ہے، لیکن چلو ایک پاسبلٹی تو ہے، کم از کم تھیوریٹیکل پاسبلٹی ہے. اور دوسرا اپوزیشن کو بھی ناراض نہیں کیا جا سکتا. یعنی عجیب وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. یہ باجوہ صاحب کے لیے مشکلات والی صورتحال ہے. اور اپوزیشن نے یعنی نون لیگ نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا آغاز کیا ہے، اور جب وہ آخری کال ہوگی تو ان ہاؤس تبدیلی جیسے رکشہ باز شریف اور باقی حضرات جو ہیں وہ اس پر توجہ دے رہے ہیں، اور جو الائز ہیں حکومت کے ظاہر ہے وہ ہلے جلے ہوئے ہیں. اب گول جو ہے بڑی یعنی ایک تو اہل اخفاء کے ہاتھ میں ایک لمیٹڈ، یقیناً اب اس کنفیوژن میں ایک لمیٹڈ طاقت ہے تمام تر شان و شوکت کے باوجود، اور حکومت کے پاس بھی لمیٹڈ ہے، اپوزیشن کے پاس بھی لمیٹڈ ہے. اب سارے ہی اپاہج ہیں ایک سینس میں، سارے ہی بڑا ڈسیبلڈ ٹائپ صورتحال کا شکار ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن پہلے کے مقابلے میں نسبتاً اپوزیشن کے حالات بہتر نظر آ رہے ہیں. تو مریم کیوں جانا چاہتی ہے لندن؟ ہے جی مریم ظاہر ہے ایک تو سیدھا سا جواب ہے کہ اپنے والد صاحب کی بیمار پرسی کے لیے، ظاہر ہے ان کی والدہ پہلے اسی انداز میں فوت ہو گئیں، تو وہ اس قسم کا سانحہ یا مطلب ایک ویسے یعنی اگر خدا نخواستہ یعنی اس ٹائپ کی صورت ہو تو پھر تو ظاہر ہے بڑی جذباتی معاملہ ہے. اگر اس سے لیسر بھی ہو تو ظاہر ہے فطری طور پر اپنے والد کے ساتھ رہنا پسند کریں گی نا جب وہ بیمار ہیں اس ٹائپ کی صورتحال میں. ایک تو سیدھی سادھی یہ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی کریڈیبل ہے زیادہ. اور دوسرا یہ ہے کہ شاید اپوزیشن یہ سمجھتی ہے یا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ان قائدین کو باہر لے جا کے پھر شہباز شریف پورے تمطراق کے ساتھ آئے اور پھر ان ہاؤس چینج وغیرہ کا، اور یہ لوگ جو ہیں جب حالات بالکل سیٹ ہو جائے، سٹیج سیٹ ہو جائے، تو پھر میاں صاحب اور مریم نواز جو پورے فین فیئر کے ساتھ انٹری ڈالیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہے. اور دوسری طرف وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے گنڈوں نے
ظاہر ہے میاں صاحب کے گھر کے سامنے مظاہرہ اور یعنی دوسرے لفظوں میں بدماشی وغیرہ کی ہے، ہیں جی، یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ٹپیکل انداز ہے کہ وہ اس طرح کی غنڈہ گردی کے باہر شوقین ہیں، اور جسد سیاست میں یہ جو زہر گھول رہے ہیں اس سے کوئی خیر کا پہلو نہیں نکلے گا، اس لیے کہ بہرحال خان صاحب یا ان کے جو باقی لیڈران ہیں ان کے بھی گھر موجود ہیں، ان کے خلاف بھی اس قسم کی ہولیگنزم یا ہلٹ بازی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک سائیکل کریٹ کرنے والی بات ہے، لیکن بہرحال جو کمینگی میں نہائے ہوئے لوگ ہیں، جو خبیث لوگ ہیں جی، انہیں ان چیزوں سے غرض نہیں ہے اس وقت تک کہ جب آپ وہ پھنس نہ جائیں، تو بہرحال یہ برے یعنی نتائج کی حامل موو ہے۔ تو اب وہ آپ کے ہاں مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں، اب بھی پشاور میں مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ نے خطاب فرمایا اپنی پارٹی کے ایک جلسے سے، اور بالکل وہ پہلے ہی کی طرح پوری گرج چمک کے ساتھ تھے کہ اس حکومت کی گردن سے سریا نکال دیا اور اس کے جانے کے دن اب بالکل قریب آ گئے ہیں، اور پہلے ان کی باتیں ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دسمبر میں ہی تبدیلی آئے گی۔ اب دسمبر کے دن ظاہر ہے 3 ہفتے رہ گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف بڑھتے ہیں، لیکن مولانا بہرحال مطمئن ہے، اور ان کا اطمینان جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ یعنی سبسٹانشل ہے، وہ کسی وجہ سے ہی مطمئن ہے، ورنہ کوئی بات نہیں بنتی۔ تو بہرحال آنے والے 3-4 ہفتے جو ہیں بڑے فیصلہ کن نظر آ رہے ہیں، لیکن کنفیوژن بہرحال ہر سائیڈ پر ہے، اہل اخفا یا سومناتھ کے مندر کے بھگوانوں کے ارد گرد بھی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے ارد گرد بھی ہے، اور اپوزیشن کے ارد گرد بھی ہے، تو بہرحال دیکھتے ہیں۔ اور اب آپ کی خدمت میں وہ کمینے نام کی نظم جو ہے، کمینے جی، جب سے کمینوں نے مسند اقتدار سنبھالی ہے، جب سے کمینوں نے مسند اقتدار سنبھالی ہے، وطن پاک میں ہر ایک کی پگڑی اچھالی ہے، جب سے کمینوں نے مسند اقتدار سنبھالی ہے، وطن پاک میں ہر ایک کی پگڑی اچھالی ہے، انہیں رذالت سے شغف جنوں کی حد تک ہے، انہیں رذالت سے شغف جنوں کی حد تک ہے، کم وقت ہی میں سند خباثت پالی ہے، انہیں رذالت سے شغف جنوں کی حد تک ہے، کم وقت ہی میں ہر سند خباثت پالی ہے، یعنی انہیں باقاعدہ اپنی کمینگی سے عشق ہے جی، اخلاق و زبان کو آلودہ کیا، ذہن کو پسماندہ، اخلاق و زبان کو آلودہ کیا، ذہن کو پسماندہ، رشتوں پر سے تقدس کی چادر اٹھا لی ہے، یعنی یہ اس طرح بروٹلائز کر دیا ہے ایک سیکشن آف پاپولیشن کو، اور جنہیں یہ بھی زوم ہے کہ وہ ان کا کوئی تعلیم سے بھی رشتہ نہ آتا ہے۔ عجیب بات یہ، یعنی الطاف بھائی نے جو ایک خاص لسانی گروہ کے ایک حصے پر یہ ظلم کیا کہ ان کی 1-2 نسلیں برباد کر دیں، کہ انہیں یعنی بد اخلاقی اور بد زبانی گویا ان کی فطرت ثانیہ بنا دی، یہ کام جو ہے خان صاحب نے ماشاءاللہ پورے ملک میں پھیلا کے، یعنی اس گندگی کو ایون پاکستان کی باؤنڈری سے باہر بھی جہاں بھی پاکستانی کمیونٹی موجود ہے وہاں بھی اس بدبو کو پھیلانے کی کوشش کیا، اور خاصی حد تک وہ کامیاب رہے اپنے فینس میں۔ تو اخلاق و زبان کو آلودہ کیا، ذہن کو پسماندہ، رشتوں پر سے تقدس کی چادر اٹھا لی ہے، ہر عزت دار ہے نشانہ غوغائے سگان دیوانہ، ہر عزت دار ہے نشانہ غوغائے سگان دیوانہ، اہل دشنام نے بدتر کشت قلبیت اگا لی ہے، ہر عزت دار ہے نشانہ غوغائے سگان دیوانہ، اہل دشنام نے بدتر کشت قلبیت اگا لی ہے، یعنی ہر عزت دار جو ہے نا اس کی تضحیق کرنا ان کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے، اور گویا جس طرح وہ ہوتا ہے نا ریبڈ ایک جانور جی، وہ جس طرح کسی کا پر حملہ آور ہوتا ہے اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں، اور کشت قلبیت اگا لی ہے، یعنی ان گالی گلوچ کے کلچر کے پروانوں نے باقاعدہ ایک کھیتی اگا لی ہے جس میں قلبیت پھوٹتی ہے۔ ایک تو قلبیت ہے وہ فلسفیکل سینیسزم کے حوالے سے،
اس کو بھی ساتھ ملا لیں، اور ایک اس کا جو پلین مطلب ہے کہ اس جانور کی جو عادت ہے جی، وہ دونوں مکس ہو گئی ان میں. تو ہر عزت دار ہے نشانہ، ہر عزت دار ہے نشانہ غوغائے سگان دیوانہ، ہر عزت دار ہے نشانہ غوغائے سگان دیوانہ، اہل دشنام نے بدتر کشتے قلبیت اگا لی ہے. دیندار و شاعر دین بھی اس شر سے نہ بچے، دیندار و شاعر دین بھی اس شر سے نہ بچے، علماء دین کی تضحیق اپنی عادت بنا لی ہے. دیندار و شاعر دین بھی اس شر سے نہ بچے، علماء دین کی تضحیق بھی اپنی عادت بنا لی ہے. اشرار میں گر کوئی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اشرار میں گر کوئی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جان لے کہ تباہی کو کمینگی کافی کما لی ہے. اشرار میں گر کوئی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جان لے کہ تباہی کو کمینگی کافی کما لی ہے. جب سے کمینوں نے مسند اقتدار سنبھالی ہے، وطن پاک میں ہر ایک کی پگڑی اچھالی ہے. انہیں رذالت سے شغف جنوں کی حد تک ہے، کم وقت ہی میں ہر سند خباثت پالی ہے. اخلاق و زباں کو آلودہ کیا، ذہن کو پسماندہ، رشتوں پر سے تقدس کی چادر اٹھا لی ہے. ہر عزت دار ہے نشانہ غوغائے سگان دیوانہ، اہل دشنام نے بدتر کشتے قلبیت اگا لی ہے. دیندار و شاعر دین بھی اس شر سے نہ بچے، علماء دین کی تضحیق اپنی عادت بنا لی ہے. اشرار میں گر کوئی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جان لے کہ تباہی کو کمینگی کافی کما لی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی اجازت چاہیں گے، اور اس سے پہلے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب اوور چینل، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس کریں، لائک کریں، ڈس لائک کریں، تو دونوں صورتوں میں ہمیں قبول ہے. خدا حافظ.